السلام علیکم دوستو، لگتا ہے پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ہی معاملہ ہے۔ جو ملک سوئی نہیں بنا سکتا، اس ملک نے دفاعی آلات و ہتھیاروں کی تیاری میں دنیا بھر کو حیران کر دیا ہے۔ میں صرف 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایٹم بم کی تیاری کے لیے جس مشین میں یورینیم کو افزودہ کیا جاتا ہے اس کو سینٹریفیوج مشین کہتے ہیں۔ یہ نہایت تیزی سے گھومتی ہے اور 1 سیکنڈ میں 20,000 چکر لگاتی ہے۔ بعض تکنیکی مجبوریوں کی وجہ سے یہ صرف ایلومینیم بیسڈ ہی بن سکتی ہے اور اپنی بے پناہ رفتار کی وجہ سے چند گھنٹوں میں ناکارہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سٹیل بیسڈ سینٹریفیوج مشین بنائی ہے جو کئی ہفتوں تک کارآمد رہتی ہے۔ اس معاملے میں پاکستان نے امریکہ سمیت دنیا کے سارے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اپنی اس سینٹریفیوج مشین کی مدد سے پاکستان یورینیم کو 97% تک افزودہ کر سکتا ہے، جس کے بعد آپ اس کو بے خطر ہو کر ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اس کی تابکاری ختم ہو جاتی ہے، جبکہ انڈیا یورینیم کو محض 50 سے 60% تک افزودہ کر سکتا ہے، جس کے خطرناک تابکاری اثرات سے متاثر انڈین ایٹمی پلانٹوں میں کام کرنے والے بہت سے مریض دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ کم افزودہ یورینیم مختلف عوامل کی بنا پر پھٹ سکتی ہے۔ مثلاً اگر کسی بھی انڈین نیوکلیئر پلانٹ پر روایتی ہتھیاروں سے حملہ ہوا تو وہ کسی ایٹمی دھماکے کی طرح پھٹے گا، لیکن پاکستان کی افزودہ شدہ یورینیم اس خامی سے پاک ہے۔ امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے یورینیم دھات کی ایک برت بنائی تھی جو دنیا کی سخت ترین دھات بن گئی، جس سے امریکہ نے ٹینک بنانے شروع کر دیے ہیں۔ عراق پر حملے کے دوران انہوں نے اپنے انہی ٹینکوں میں سے کچھ کو بغداد میں داخل کیا، جن پر صدام کی وفادار فوج نے اپنے سارے ہتھیار آزما لیے، لیکن ان ٹینکوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی معمولی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ صرف ایک چیز نے ان کے حوصلے کو جس طرح توڑا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے وہ یورینیم کا برت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ گو پاکستان فی الحال ان سے ٹینک بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پر پاکستان نے اس سے ایسے گولے بنا لیے ہیں جو ان ناقابل شکست امریکی ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایٹم بم بنانے کے لیے ایک زنجیری عمل کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے یورینیم کی ایک خاص مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اس مقدار سے کم یورینیم کی صورت میں وہ زنجیری عمل شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کم سے کم مقدار کو کریٹیکل لیمٹ کہتے ہیں۔ اس لیے ایٹم بم ہمیشہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور ان کو صرف جہاز یا میزائل کے ذریعے داغا جا سکتا ہے۔ اب تک کریٹیکل لیمٹ سے کم مقدار سے ایٹم بم بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ نے پاکستان کے خلاف نہایت جارحانہ رویہ اختیار کر لیا تھا، جس پر سابق صدر پرویز مشرف نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ پاکستان نے کریٹیکل لیمٹ سے کم یورینیم سے ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جس کو ایک بریف کیس میں لے جایا جا سکتا ہے۔ یہی دعوے پہلے روس نے بھی کیے تھے، لیکن پاکستان کے معاملے میں کچھ اور گواہیاں بھی سامنے آئیں جو اگر سچ ہوئیں تو پاکستان دنیا کی ان ساری بڑی طاقتوں کے لیے ایک بیانہ خواب بن جائے گا، کیونکہ اس صورت میں آپ جنگ مول لیے بغیر اور ذمہ داری لیے بغیر کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس خبر نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان کے بہت سے ماہرین نے اس کو پرویز مشرف کی امریکہ کو ڈرانے کی ایک چال قرار دیا۔ سچائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ امریکی غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسامہ کے واقعے میں اطلاعات کے مطابق امریکہ نے سٹیل ٹیکنالوجی والے ہیلی کاپٹر استعمال کیے تھے جن کو ریڈار پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ واقعے کے فوراً بعد امریکہ کی کچھ دھمکیوں کے جواب میں چوتھے دن پاکستان نے بابر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جو سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ اس نے امریکہ کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی حیران کر دیا تھا۔ پاکستان نے سٹیل ٹیکنالوجی سے ایک زیادہ خطرناک چیز تیار کر لی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے کئی $ملین خرچ کر کے اسرائیل سے ایک ایسا ریڈار سسٹم لیا تھا
جو زمین پر اسلحے کے ڈیپو کی نشاندہی کر سکتا ہے، جواب میں پاکستان ماہرین نے کچھ ہی عرصے میں نہایت کم خرچے سے محض ایک نیٹ تیار کیا جو کئی ہزار سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو روکے رکھتا ہے اور جہاز سے نظر نہیں آتا، مختلف طرح کی لیزر شعاؤں کو بیکار کر دیتا ہے۔ صرف اس نیٹ سے اپنا اسلحہ ڈانپ لیں تو انڈیا اور اسرائیل کا جدید ترین اسلحے کی نشاندہی کرنے والا وہ سسٹم بیکار ہے۔ خدارا پاکستانی بنیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔